علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ تو آج کا ٹاپک کچھ ایسے، ویسے تو مارننگ سے میرا ولاگ سٹارٹ ہے۔ میرا بچہ یہاں پہ اوگی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک ہدایت دے۔ اور یہاں پہ بن رہا ہے ہمارا صبح کا ناشتہ، بچوں کے لیے ہی بن رہا ہوتا ہے، باقی تو ہم بچوں کو بھیج کے ہی چائے وغیرہ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ اچھا، میں جب بھی نماز نہیں پڑھتی نا تو میں اپنا وہ ٹائم یاد کرتی ہوں جو میرا کبھی ایسے ٹائم تھا، بہت ہی مشکل ٹائم ہر کسی کے انسان کی لائف میں ایسا ٹائم جو ہے نا ضرور ہوتا ہے، ایک برا ٹائم جو ہوتا ہے نا، خوفناک جس کو کہتے ہیں، ہر کسی کی لائف میں ہوتا ہے۔ تو میں جب بھی نماز میری اگر وہ ہو جاتی ہے نا، میں نہیں پڑھتی، تو مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں جب میرا وہ برا ٹائم تھا اور میں رو کے اللہ سے دعا مانگتی تھی، نماز پڑھتی تھی، یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا اپنا گھر ہو، میرے بچے ہوں اور میری سکون والی زندگی ہو، میرے ہسبینڈ کو جاب ہو، باقی کچھ نہیں چاہیے، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا گھر سے بہت دور رہتے تھے، تو ایک دن 2 دن کے لیے آتے تھے، تو میں اس لیے دعا مانگتی تھی کہ وہ ایسی اس کی جاب ہو کہ شام میں وہ گھر آئیں ہمارے پاس۔ تو جب کہ میری ساری دعائیں پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں کروڑوں بار شکر ہے اللہ کا، میرے مولا کا، جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے ماشاءاللہ سے میرے 3 بیٹے، میرا ہسبینڈ شام کو جاب کر کے گھر آتا ہے، تو مجھے اپنی وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے جو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے بولنی تھی۔ اچھا، جب میں یہ بات سوچتی ہوں نا کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یقین جانو میں پتہ نہیں سوچتی ہوں یہ بات کہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ۔ 2 دن کی ہماری زندگی ہے، یہ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اپنے بچوں ہسبینڈ کے ساتھ، جو ہے نا یہ چیز وقت ٹائم، اور جو ہے نا کسی کے ساتھ اچھا کر لو، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو چلیں ان کو، آپ بھی ان سے دور رہیں، لیکن جو ہے نا کسی کے بارے میں بات کرنا یا کسی کے لیے برا بولنا، کچھ بھی، ہر کسی کی اپنی لائف ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں کسی کے بارے میں بات کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں، جتنے بھی دور کے دوست ہیں، ہاں میں ان کو یاد کرتی ہوں جب زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، دوستوں کو بھی، فیملی ممبرس کو بھی، پھر مجھے ان کی یاد آتی ہے، میں کہتی ہوں ان سے ملنا چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے ساتھ کسی نے برا بھی کیا ہے نا، میں اگر جا کے دور دور تک سوچوں کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی تو مجھے یاد آتا ہے، ورنہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آتا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ لیکن میں نے ایک چیز بھی نوٹ کی ہے، آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا، کسی لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ بات کر لینا، تو کسی کی عادت ہوتی ہے وہ آگے جا کے آپ کے لیے ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے ایسے بولا ہے، تو آپ کے لیے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ اپنی جو لائف ہے نا، چھوٹی سی زندگی ہے نا، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے گزارے، نہ کہ نیگیٹو سوچوں میں، جیلس میں، حسد میں گزار دیں۔ اچھا، میری جب شادی ہوئی تھی میری ایج بہت کم تھی، تو میرے ہسبینڈ بھی پڑھتے ہوتے تھے اور ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میرا بھائی اور میں اسکول آتے تھے تو 5 بجے ہم نکلتے تھے، رات ہوتی تھی بالکل، کیونکہ وہاں سے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو دودھ والی گاڑیاں آتی تھی، ہم اس میں آتے تھے اسکول۔ آدھا گھنٹہ ہمارا اسکول دور ہوتا تھا اور ہم آ کے، اسکول تو بند ہوتا تھا تو ہم آ کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتے تھے، جب تک اسکول کھلے تو ہم ویٹ کرتے رہتے تھے، میرا بھائی اور میں۔ اتنی مشکل زندگی تھی ہمارا، شہر میں گھر بھی ہوتا تھا لیکن ہم نہیں رہتے تھے، میرا ابو کہتا تھا شہر میں رہنا بہت مشکل ہے، بل وغیرہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم گاؤں رہتے ہوتے تھے۔ اور جو ہمارا شہر والا گھر ہوتا تھا تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا، میرے ابو کے بھانجے ہیں، تو اس نے جو ہے نا ان کو دیا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ افورڈ کر سکتے تھے، تو میرے ابو نے کہا آپ لوگ رہ لیں، جب تک کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میں اور میرا بھائی بھی وہاں پہ، میری سسٹر ان لو جو ہے نا میری چچا کی بیٹی ہے، تو ہم ان پہلے سے ہی جو ہے نا ان کے پاس رہتے تھے، اور پھر میری شادی ہو کے بھی اسی گھر میں چلی گئی، تو پھر بھی ہم جو ہے نا دونوں وہیں پہ ہی رہتے تھے۔ تو شادی سے پہلے کی تو الگ بات تھی، شادی کے بعد اب ان کے ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں، تو آپ کو ان کی ذمہ داریاں، سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہوتی ہیں، آپ کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، میں نے وہ بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی سگی بہن بھی ہو نا، تو سگی بہن بھلے کوئی بھی ہو، میں اپنی بہن کی بات کر لوں، کوئی بھی ہو، آپ کو ایسے جو ہے نا بٹھا کے بیڈ پہ نہیں کھلا سکتی، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو کرنا تو پڑے گا۔
تو یہ تھا میری سسٹر ان لو کے خود چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے جن کے بچے ہوتے ہیں تو ان کا اپنے بچوں کو سنبھالنا، ہسبینڈ کو سنبھالنا، ساری ان پہ اپنی آلریڈی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ کسی اور کی نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ ریڈ ڈریس ہے میرے ہسبینڈ کی، ریڈ بیگ، پھر ریڈ روم سارا، تو میرے ہسبینڈ کو ریڈ کلر پسند ہے، تبھی میں ریڈ ہی زیادہ یوز کرتی ہوں۔ اچھا، میری باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا، میں کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچ رہی کہ میرے ساتھ برا ہوا۔ میرے جو برادر ان لو ہیں ہماری ساری ذمہ واریاں پوری کرتے تھے۔ میرے بچوں کے جو دوائیاں ہوتی ہیں، کبھی بیمار ہو گئے، میں پڑھتی تھی، میرے رکشے کا کرایہ بھی وہی دیتے تھے، میرے ہسبینڈ پڑھتے ہوتے تھے، وہ بھائی کو بھی ساتھ میں پڑھاتے ہوتے تھے، تو سب چیزیں وہ کرتے تھے۔ لیکن انسان کو ہزار ضرورتیں ہوتی ہیں چیزیں کی، تو کسی سے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہاں پہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ آئے تھے سکھر سے، تو یہ زیتون وغیرہ اتنے سارے لے کر آ گئے، اور اتنی فش میں بتا رہی تھی کہ وہ چیزیں ایسے لے کر آتے ہیں اتنی زیادہ، اس کو لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم شاید یہ مارکیٹ میں ملے ہی نہ، تو ایک ہی دفعہ لے لو۔ تو فش ہمارے پاس پہلے سے تھی، اور فش یہاں کی نہیں کھاتے ہم لوگ، میرے ہسبینڈ بھی نہیں کھاتے، تو اس وجہ سے وہ لے کر فریج میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے ہسبینڈ کھانے کے بہت شوقین ہیں، تو ان کو تھوڑا تھوڑا چاہیے ہوتا ہے اگر وہ گھر بیٹھے ہیں۔ آج کل تو ویسے وہ گھر نہیں بیٹھ رہے، جب بھی چھٹی ہوتی ہے تو وہ گاؤں چلے جاتے ہوتے ہیں، تو اس کا کھانا پینا جو ہے نا، یہ چیزیں بالکل ظاہر سی بات ہے گھر سے بہت کم ہو گئی۔ میں نے ٹوکری میں نکال کے رکھ دی ہیں امرود وغیرہ، بچے، میں نے کہا یہاں سے آسانی ہو جائے گی نکال کر کھانا۔ بہت ہی مزے کے میٹھے میٹھے امرود تھے نا وہاں کے۔ جی، آپ کی شرٹ آپ پہ بہت اچھی لگ رہی ہے، ادھر آؤ بتاؤں ذرا، دیکھو ذرا، ادھر سے دیکھو ذرا، ادھر سے یہاں پہ گیس کا آج کام چل رہا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اب 2-3 بار بنا کے گئے لیکن بار بار خراب ہو جاتا ہے، اللہ کرے اب یہ صحیح ہو جائے۔ تو ان بھائیوں کے لیے بھی میں بنا رہی ہوں چائے۔ اچھا، میری بات کا مطلب جو تھا نا، تو یہ تھا کہ جب آپ اللہ سے مشکل وقت میں مانگتے ہیں تو آپ اللہ کے کتنا قریب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہمارا مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور برے ٹائم میں۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشی کے ٹائم بھی یاد آتا ہے، اچھے وقت میں بھی، برے میں بھی یاد آتا ہے، لیکن جو ہے نا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے نا یاد رکھیں، اور یہ فیلنگ رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، ان سے دور نہیں ہیں۔ بہت لاپرواہی ہو جاتی ہے ہم سے نماز میں، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا 5 وقت کی نماز جو ہے نصیب کرے، پڑھنے کی توفیق دیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا نماز پڑھنے کی توفیق دیں، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے۔ اور یہاں پہ رائلا نے بنایا تھا ساشلک وتھ سیلڈ، یہ بروکلی کے ساتھ رائلا سیلڈ بناتی ہے، بہت ہی کوئی مزے کا ٹیسٹی سیلڈ بنتا ہے۔ اور آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ولاگ میں۔